رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين۔ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیہ مبارکہ میں دعا کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ میں نے تفصیل سے سورہ بقرہ کی مجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان آیہ مبارکہ کے ضمن میں تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا، یہاں پر ضمناً میں عرض کرتا چلا جاؤں۔ دعا کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دعا کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک دعا بمعنی عبادت اور دعا بمعنی سوال کرنا اور عبادت کے طرح۔ دعا بمعنی سوال جو آج ہم آیہ مبارکہ کی تفسیر کر رہے ہیں انشاءاللہ، کہ تم چپ کے گڑ گڑا کر اپنے رب سے سوال کرو، اور دعا بمعنی عبادت کی جو مثال ہے وہ سورۃ الحج کی 73 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اور بے شک تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ یہ کافروں سے کہا جا رہا ہے، یہ کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو۔ کافر جو ہے، ہندو جو ہے، مشرک جو ہے، وہ اپنے بت کی اور دیگر خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ بعض ساتھیوں کو اس میں علمی ٹھوکر لگی اور انہوں نے ان کو اولیاء اللہ پر اور صالحین پر جو ہے وہ لگا دیا اس آیہ مبارکہ کو، حالانکہ ایسا نہیں۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بہت مرتبہ بار بار دعا نہیں کرنی چاہیے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ کہتے بار تم مانگے جا رہے ملتا تو ہے نہیں، کیا فائدہ؟ اس لیے آپ دیکھیں گے اکثر اتنے دل سخت ہو گئے کہ فرض نمازوں کے بعد تو حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جی، حضور فرض نماز کے بعد دعا کرتے، لوگ فرض نماز کے بعد بھی دعا نہیں کرتے، اتنے دل سخت ہو کہ تو ہم مانگتے رہتے، دیتا تو ہے نہیں اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس بندے کو لازمی ہو جاتی ہے جو دعا کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہے جس نے مجھے عطا فرمانا ہے، وہی ہے جو دے گا۔ وہ اس لیے بار اللہ ہی کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، اور اس سے اس کے ایمان اور یقین کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک سوال اور گدا کے لیے اللہ تعالیٰ کے در کے سوا اور کوئی دروازہ نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ہم اللہ سے سوال نہ کریں تو کس سے کریں؟ ہمارے لیے تو اللہ کا ہی در ہے جی، ہم اسی سے مانگیں گے اور وہی عطا فرمانے والا ہے، ہماری حاجتیں وہی پوری کرنے والا ہے۔ وہ رد کرے یا قبول کرے، ہم پھر بھی دعا اسی سے کریں گے، کسی اور سے دعا نہیں کرنے والے، دعا ہم اللہ سے ہی کریں گے۔ کسی سے سوال نہیں کرتے، ہم کسی کے آگے نہیں گڑ گڑاتے، اور یہ دعا کا سب سے بڑا فائدہ ہے جس سے بندے کی توحید پر ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر میں اس کا جواب بھی عرض کرتا چلا جاؤں۔ انسان بار دعا کرتا ہے، اس کی قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو دعا میں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کے جو قبول نہیں فرمائی وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے برابر اس سے مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ دعا ہم کرتے ہیں جو قبول نہیں ہو رہی نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو ٹال رہا ہے۔ یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تھا، زیادہ پیسہ آ جائے، زیادہ اختیار آ جائے، بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے رشتے گرتے ہیں، بہن بھائی دوست یار سب گئے، ختم، چھٹی کھلی بلی۔
انسان حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سے سنا، تم میں سے جو شخص دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سوال اس کو عطا فرما دیتا ہے یا اس کی مثل اس سے کوئی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، بشرطیہ کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے۔ یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ اب دیکھیں نا جی، چور چوری کرنے سے پہلے کہتا ہے اللہ خیر کری، اللہ خیر کری، ڈاکہ مارن جا رہے ہیں، چوری کرن جانا خیر کریں، زانی، شرابی، جواری، اب ایسی دعائیں تو حضور یہ تو قبول ہونے والی نہیں تھی۔ ہاں جی، اس پر بندہ کہ جی میں نے بار بار ڈاکہ مارنے کی دعا کی ہے، اللہ میری دعائیں قبول نہیں کر رہا، اور بندے تو دعا تو دیکھ تو کر کے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بعض اوقات انسان کی دعا قبول نہ ہو اور وہ اس پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو آخرت میں اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ نہ ہو، قطع رحم نہ ہو، تو اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرما دی جاتی۔ پہلی، اس کی دعا جلد قبول فرما لیتا ہے، یا اس دعا کے لیے، اس دعا کو اس بندے کے لیے آخرت میں ذخیرہ فرما لیتا ہے، یا اس کی مثل اس سے کوئی مصیبت دور فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کا مطلب ہے ہم تو پھر دبا کے دعا کیا کریں، ہم تو پھر دعائیں کیے جائیں اللہ۔ آپ نے فرمایا تم جتنی مرضی کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ہی عطا فرمائے گا، جتنی بھی دعا کرو۔ حضرت مجھے صرف ایک سوال کا یہ جواب دیں ساتھی، جو دعا نہیں کرتے، نماز ہو، عبادت ہو، کوئی بھی چیز ہو، دعا نہیں کرتے، کیا بات ہے بھائی؟ تم اللہ سے بھی جو ہے نا جی غنی ہو گئے ہو ہیں، تو رب دی لوڑ کوئی نہیں، وہ اللہ کے بندے توحیدیہ بنتے پھر رہے ہو، رب سے مانگو۔ خدا کی قسم اس کائنات میں سب سے جو شانوں والی ذات اللہ نے مخلوقات میں پیدا کی ہے نا، اس کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تیرا میرا سونا نبی۔ اگر سونے نے ہاتھ اٹھائے نا پھر بات ہی ختم ہو گئی، پھر کائنات میں اس سے زیادہ مختار کوئی نہیں۔ اللہ نے جتنے اختیارات، جتنی رضا اور جتنا کمال اس شخصیت کو عطا فرمایا ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں تھی ہاتھ اٹھانے کی، لیکن وہ بھی اس مالک اور خالق کے آگے ہاتھوں کو بلند کر کے گڑ گڑا کر دعا فرما رہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ کون سی مخلوق ہے جو اللہ کے نبی کے عمل کو بھی پسند نہیں کرتی، اور ویسے وہ نام لیتے ہیں جی ہم حدیث کو ماننے والے ہیں، چنگا حدیث کو ماننے والے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے پاس موجود ہے، لیکن یہ مخلوق اللہ جانے کون سی کس کائنات کی نازل ہو گئی ہے جو اللہ سے بھی مانگنے میں شرم کر رہی ہے۔ اچھا جی، یہ بات یاد رکھیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنے لیے بڑی اچھی سمجھ کے مانگتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ بعض چیزیں جو وقتاً ہمیں بڑی بری لگ رہی ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ جی وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے جی، کہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم برا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو وہ تمہارے حق میں بری ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اسی لیے قبلہ عالم، میں آج آپ کو ایک ہی حدیث پاک اسی پر میں آج اکتفا کرتا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی، صحیح مسلم شریف کے اندر 6572 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے جی۔ عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روا عن اللہ تبارک و تعالی انہ قال یا عبدی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما فلا تظالموا یا عباد کلکم ضال الا من ہدیتہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل سے یہ روایت کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ انی حرمت ظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم حرام کر دیا ہے، سو تم ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ اور
یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ ہو مگر وہ جس کو میں ہدایت دوں، سو مجھ سے ہدایت طلب کرو۔ اور پھر فرمایا فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت طلب کرو۔ یا عبادی کلکم جائعون الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم تمام کے تمام بھوکے ہو ماں سوا اس کے جس کو میں کھلاؤں، سو تم مجھ سے کھانا طلب کرو تو میں تم کو کھلاؤں گا۔ پھر ارشاد فرمایا یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سارے کے سارے بے لباس ہو ماں سوا اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، سو تم مجھ سے لباس مانگو میں تم کو لباس پہناؤں گا۔ پھر ارشاد فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم سب دن اور رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، سو تم مجھ سے بخشش طلب کرو۔ پھر فرمایا یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، فرمایا اے میرے بندو تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ تو کائنات میں اللہ کو کون نفع دے سکتا ہے، اللہ کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ پھر فرمایا یا عبادی لو انکم اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک ملکی شیئا، ارشاد باری تعالیٰ ہے اے میرے بندو تمہارے اول اور آخر، تمہارے انس و جن، تم سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جاؤ تو میں ملک میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے۔ اس کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیے ہیں، جتنے جن پیدا کیے وہ سارے کے سارے غوث اعظم بن جائیں، سارے کلندر بن جائیں، سارے صوفی ہو جائیں، اللہ کہتا ہے ایک ذرہ بھی تم میری سلطنت میں میری حکومت کو اضافہ نہیں کر سکتے، کیا فرق پڑے گا؟ پھر فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلک من ملکی شیئا یا عبادی ملکی، فرمایا اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے انسان اور جن، تم سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جاؤ تو میرے ملک سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے۔ اللہ کی سلطنت میں کیا فرق پڑنا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑنا۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص من المخيط اذا ادخل البحر یا عبادی اذا ادخل البحر، اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک فرد کا سوال پورا کروں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ سوئی کو سمندر میں ڈالنے کے بعد آپ نکالیں تو سمندر کو کیا فرق پڑے گا؟ اللہ کہتا ہے میں ساری انسانیت کو دے دوں نا اور اس کے مانگنے کے مطابق دے دوں، بس اتنا فرق پڑنا چاہیے، اس کے خزانے لامحدود ہیں۔ پھر فرمایا یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ قال سعید کان ابو ادریس الخولانی اذا حدث بهذا الحدیث جسا علی رکبتیہ، ارشاد فرمایا اے میرے بندو تمہارے اعمال ہیں جن کو تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تم کو ان کی پوری جزا دوں گا
بس جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جس کو خیر کے سوا کوئی چیز مثلا آفت یا مصیبت پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔ جو بھی رحمتیں برس رہی ہیں وہ خالصتاً اللہ کا احسان ہے، جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں وہ خالصتاً ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ کچھ نہ کرے اور اللہ اس کو سزا دے دے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے اوپر بہت بڑا اللہ کا احسان ہے جی، وہ وحدہ لا شریک ہمارے کئی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کئی ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، احسان عظیم ہے کہ وہ مالک ہمارے کئی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، درگزر کر دے، اور وہ ہمارے ہر گناہ پر پکڑ کرنا شروع کر دے تو حضرت صاحب شاید پہ زندہ رہنا بھی نہیں۔ تو یہ حدیث پاک تھی۔ آج میرے رب نے ایک ایک چیز کے بارے میں بندے سے کہا بندہ مانگ، بندے مانگ، بندے مانگ۔ اب بندہ نہ مانگے تو حضور پھر اس میں قصور کس کا ہے؟ یعنی اور اس لیے پھر یہ لوگ ہمیشہ ساری زندگی پریشان ہی رہتے ہیں اور رہیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔